أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات عزیزان محترم، اس امر کی معذرت چاہتے ہوئے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ حاضری میں کچھ تاخیر ہو گئی اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم اس ذکر کو قبول فرمائے، اور آغاز پر ہی آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں کہ تمام امور ہائے عبادت میں سے بہترین عمل ذکر اہل بیت ہے، اور یہ ذکر اہل بیت اوقات میں مقید نہیں ہے بلکہ زندگی کے ہر سانس پر محیط ہے۔ یہی وجہ کہ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے وقت رخصت امام زین العابدین علیہ السلام کے ذریعے آپ کو یہ پیغام بھیجا کہ جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ اس لیے خاص طور پر اس وصیت کو یاد دلاتے ہوئے کہ جو حضرات یہاں تشریف فرما ہیں وہ کم از کم 10 مومنین کو اس بات سے ضرور آگاہ کریں کہ پانی پیتے ہوئے، پانی پینے سے پہلے یا پانی پینے کے بعد امام حسین علیہ السلام پر صلوات بھیجیں، اور دشمنان امام حسین علیہ السلام پر تورع کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی اس عمل کو بجا لاتا ہے پروردگار عالم اس کے اعمال میں 1,00,000 حسنہ کو درج کر دیتا ہے اور 1,00,000 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے کوئی ایسا عمل کہ جہاں ایک لمحے میں آپ 2,00,000 کی تجارت کر لیں، 1,00,000 آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے اور 1,00,000 سے قرضہ ادا کر دے، گناہ معاف ہو جائے۔ اور عزیزان محترم، جو قوم ایک گھونٹ پانی پر 2,00,000 کا سودا کر لیتی ہو اس کو بے عمل کون کہہ سکتا ہے؟ ہاں، اس لیے یہ بات کہتا ہوں، یہ مجلس حسین ابن علی ہے
جو فرشتوں کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ پروردگار کیا ایسوں کو بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے اور ناحق خونریزی کرے؟ یہی فرشتے جو خلقت انسان پر معترض تھے، لکھا ہے جب مجلس حسین برپا ہوتی ہے تو فرشتوں میں اس امر پر بحث ہوتی ہے کہ ہم میں سے پہلے فرش اعلیٰ پر کون پہنچے گا۔ آپ دیکھتے ہیں ذکر حسین نے شرف عزا کو کتنا بلند کر دیا۔ وہ ملک جو تسبیح و عبادت میں مشغول رہتا ہے، جو قیام و قعود و سجود کرتا ہے، وہ اس تسبیح کو چھوڑ کر ذکر حسین میں آنا چاہتا ہے۔ یہ اس عزا کا شرف ہے، اس لیے یہ بھی تحریر کیا گیا اور کتب احادیث میں درج ہے کہ فرشتوں میں کسی بات پر اتنا تنازع نہیں ہوتا جتنی بحث اس امر پہ ہوتی ہے کہ جو لب علی علی کہتے ہیں ان لبوں کا بوسہ پہلے کون لے۔ اور عزیزان گرامی، یہی وہ حقیقت ہے کہ اگر ملت اسلامیہ اس حقیقت سے وابستہ رہتی تو آج مسلمان اتحاد انسانیت کی بہترین تصویر ہوتے۔ اب آج تو المیہ یہ ہے کہ اسلام عالمی مذہب ہے، لیکن مسلمان کی سوچ عرب ہے۔ رسول عالمین کے لیے رحمت ہے، رسول کی تعریف مکی و مدنی ہے۔ جس رسول کی عظمت کو پروردگار عالم نے عالمین کے لیے رحمت کہہ کر بیان کیا، اس رسول کو ملت نے علاقے میں محدود کر دیا۔ سرکار ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے اتحاد کی دیواریں انسانیت کے درمیان سے نہیں بلکہ انسانیت کو حصار میں رہ کر حصار میں لے کر بنانے والے تھے۔ ورنہ تو یہ بات بہت آسان تھی کہ اس معاشرے میں کہ جہاں اہل مکہ، اہل قریش، حجاز کے باشندے اپنی زبان پر فخر کیا کرتے تھے اور اس بنیاد پر خود کو دوسروں سے افضل قرار دیتے تھے۔ قومیں تو اور بھی تھیں، ایک قوم عرب بھی تھی۔ اس میں بہت آسان تھا اگر اللہ کا رسول یہ نعرہ لگا دیتا کہ دوسری قوموں کے مقابلے پر اپنے قبیلوں کو ختم کر کے ایک ملت عرب بن جاؤ، لیکن اگر ایسا کرتا تو رسول عربوں کے لیے رحمت ہوتا، عالمین کے لیے رحمت نہ ہوتا۔ ہاں، پھر رسول کو مصائب کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اس نے مصائب کا سامنا کرنا گوارا کر لیا، لیکن ملت کو بانٹنا گوارا نہیں کیا۔ آج عزیزان محترم عالم یہ ہے کہ مسلمانوں کا کعبہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، کلمہ ایک ہے، مسلمان ایک نہیں ہے۔ آج مسلمان اتحاد کا متلاشی ہے۔ کئی ڈنمارک کے کارٹون اس کو پریشان کرتے ہیں، کئی امریکہ کی موویز اس کی نیند حرام کر دیتی ہیں، لیکن اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ غلطی کہاں ہوئی ہے، کس سے ہوئی ہے، کیا ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی، غیروں سے شکوے بات کی بات ہوتی ہے، پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا ہوتا ہے۔ اس لیے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کبھی تم کو دوسروں سے شکایت محسوس ہو، جب کبھی تم کو زمانے سے پریشانیاں ہوں تو زمانے کو برا بھلا نہ کہنا، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لینا تم نے رسول کا تعارف کیا کرایا تھا۔ تاریخ آپ کے سامنے ہے،
میں بہت جلدی سے متصل ہونا چاہتا ہوں. ہاں، اتحاد ملت بہت بڑی دولت ہے، لیکن اتحاد کی بنیاد کیا ہے؟ اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو پھر یہ بھی سمجھنا چاہیے اتحاد اور شے ہوتی ہے، انضمام اور شے ہوتی ہے. یونائٹ ہو جانا اچھی بات ہے، لیکن مرج ہو جانا ملت کی موت ہے، ملت کے لیے زہر قاتل ہے. آیت پڑھ رہا ہوں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ اہل بیت تم سے ہر رجس کو دور رکھے، وَيُطَّهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تم کو ایسا طاہر کر دے، ایسا طاہر رکھے جیسا طاہر رکھنے کا حق ہے. آیت پر کسی کو اختلاف نہیں ہوتا، اختلاف ہمیشہ ترجمے پر ہوتا ہے، تفسیر پر ہوتا ہے، تعویل پر ہوتا ہے. برادران ایمانی، یہ چار چیزیں سامنے رکھنا، ایک آیت قرآنی ہوتی ہے، ایک اس کا ترجمہ ہوتا ہے، ایک اس کی تفسیر ہوتی ہے، ایک اس کی تعویل ہوتی ہے. مسلمانوں میں جب بھی اختلاف ہوا آیت پر نہیں ہوا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ آیت نہیں ہے، کہ ترجمہ یہ نہیں ہے، تفسیر یہ نہیں ہے، تعویل یہ نہیں ہے، اہل بیت کی طہارت تو ہے، اہل بیت یہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، گھر یہ وہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. تو اختلاف کہاں ہوا؟ آیت پر نہیں ہوا، یا ترجمے پر ہوا، یا تفسیر پر ہوا، یا تعویل پر ہوا. اب سن لینا، آیت آئی اللہ کی طرف سے، ترجمہ مترجم نے کیا، تفسیر مفسر نے کی، تعویل محدث نے کی. جن جن چیزوں پہ غیر معصوم کا ہاتھ لگا، اختلاف ہوا، جو معصوم کی طرف سے آ گیا اس پر اختلاف نہیں ہوا. عزیزان گرامی، مجھے کہنے دیجئے، چونکہ آیت اللہ نے بھیجی، اختلاف نہیں. ترجمہ مولوی صاحب نے کیا، اختلاف ہو گیا. تفسیر مفسر نے کی، اختلاف ہو گیا. تعویل علامہ صاحب نے کر دی، اختلاف ہو گیا. یعنی جب بھی کسی چیز کو معصوم سے لے لیا جائے تو اتحاد قائم ہو جاتا ہے، غیر معصوم سے لیا جائے تو انتشار ہو جاتا ہے. اور عزیزو، عصمت کی دنیا پر محیط حقیقت کا نام تطہیر ہے. اب مجھے کہنے دیجئے، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ظرف ہوتا ہے اور ایک مظروف ہوتا ہے. اہل زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ نام ظرف کا لیتے ہیں، مراد مظروف ہوتی ہے. پلیٹ میں کھانا ہوتا ہے نا، محاورے میں کہتے ہیں کہ صاحب پلیٹوں پر پلیٹیں کھا گئے. پلیٹ کھاتے، یعنی نام ظرف کا لے رہے ہیں، مراد مظروف ہے. مظروف جو کانٹینٹ ہے، ظرف جو کنٹینر ہے. نام کنٹینر کا لے رہے ہیں، مراد کنٹینٹ ہے. ٹھیک ہے نا عزیزان گرامی؟ پر نالا بہ رہا ہے، دریا بہ رہا ہے، دریا نہیں بہا کرتا ہے، پانی بہتا ہے. سمجھ گئے عزیزان محترم؟ اس لیے عرض کرتا ہوں، تطہیر ظرف ہے، اہل بیت مظروف ہیں. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عصمت کی دنیا پر محیط آئے تطہیر ہے، تو کہتے ہی ہیں عصمت کی دنیا پر محیط کردار اہل بیت ہے. یہی وجہ ہے کہ دیکھو مکین سے مکان کو زینت ہوتی ہے، مکان سے مکین کو زینت نہیں ہوتی. اس لیے کہ مکان ظرف ہوتا ہے، مکین مظروف ہوتا ہے. عمارت کی چہار دیواریاں کچھ نہیں کیا کرتی ہیں. یہی وجہ ہے جب کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے اس آیت کو پڑھا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین.
फीहे आयातुन बय्यनातुन मकाम इब्राहिम मन दखलहु काना आमिना। पहला घर जो वज़ा किया गया, फिर वज़ा किया गया, बनाया नहीं, जाला नहीं कहा, वज़ा कहा। ये वज़ा क्यों कहा? जाला कह दिया जाता, खलाका कह दिया जाता, फतरा कह दिया जाता। कुदरत ने पहले ही रोज से यह साबित किया कि घर जमीन पर मौजू हुआ है, मौजूद पहले से था। और बैत उस वक्त तक होता नहीं जब तक उस मकान में कोई मकीन ना हो। तो अगर बैत पहले से था तो मानना पड़ेगा अहलुल बैत भी पहले से थे। अब एक मर्तबा एक नौजवान ने सवाल किया था, बात आ रही है इसलिए कहता हूं कि जब हम फजाओं में पहुंच जाएंगे, खलाओं में पहुंच जाएंगे, सैयारों पे पहुंच जाएंगे, नमाज किस तरफ रुख करके पढ़ेंगे? तो आपको नहीं बल्कि नौजवान दोस्तों को ये बताना चाहता हूं कि जैसा घर ये खाना काबा है ना, इसी समत में बुलंदी की तरफ एक घर है जिसको बैतुल मामूर कहते हैं। ये घर वज़ा किया गया है बैतुल मामूर के साथ। और कब से है ये घर? पहले भी कभी अर्ज किया, ये घर इब्राहिम और इस्माइल के वक्त से नहीं है, ये घर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से है। क्यों? जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा गया था तो उसके साथ ही एक कुबा भेजा गया था। ये कुबा वहीं पर नस्ब किया गया जहां आज खाना काबा है। ये एहतिमाम क्या था? आदम पहला नबी है, आदम खलीफतुल्लाह है। कुदरत नहीं चाहती थी कि हमारा भेजा हुआ किसी ऐसी जगह पर रहे जो हमारा ना हो। यानी अल्लाह का नबी जब भी आता है तो एहतिमाम यही होता है, वहां रहे जिसको अल्लाह अपना गए। जब आदम के लिए इतना एहतिमाम है तो फक्रे आदम के लिए कैसा एहतिमाम होगा? अगर मोहम्मद अरबी आकर अबू तालिब के घर में रहे तो मानना पड़ेगा या तो खाना काबा अल्लाह का घर है या अबू तालिब का घर अल्लाह का घर है। तो अब दो बातें हो गई अजीजों। एक तो ये कि बैतुल मामूर की तरह, बैतुल मामूर की समत में वैसा ही घर बना दिया गया। तो असल घर कौन सा है? बैतुल मामूर। ये क्या है? शबी। तो एक बात तय हो गई, पहले ही रोज से परवरदिगार आलम ने मिल्लत इस्लामिया को शबी के एहतराम का दर्ज दे दिया। या एहतिमाम ये किया, अपने घर में अपने इरादे का नुज़ूल फरमा दिया। अब जो इस लफ्ज़ तक पहुंचेंगे, अपने घर में अपने इरादे का नुज़ूल फरमा दिया और आसमान चारून पर जहां बैतुल मामूर है वो अली की शबी में एक तस्वीर कायम कर दी। क्योंकि फरिश्ते ये कहने लगे जब ये जमीन पर चला जाएगा तो हम किस तरीके से अपनी इबादत को मुकम्मल करेंगे। तो मलक की इबादत तो बगैर तस्वीर अली के मुकम्मल होती नहीं। मुसलमान की इबादत बगैर जिक्र अली के कैसे मुकम्मल हो सकती है? क्या भी है ना। तो ये घर बना इन्ना अव्वला बैतुन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कतम मुबारक व हुदन लिल आलमीन। ये भी अजीब बात है अज़ीज़ान मोहतरम, ये घर आलमीन के लिए हिदायत है। अल्लाह किसका रब है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आलमीन का रब है। रसूल किसके लिए रहमत है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कुरान किसके लिए हिदायत है? मुत्तकीन के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये है उलूम अहले बैत से रब्त का नतीजा।
بھائی ہدایت کے چاروں ستون ہیں. اللہ عالمین کا رب، اس کی ربوبیت عالمین کے لیے. رسول عالمین کے لیے رحمت، اس کی رحمت عالمین کے لیے. کعبہ عالمین کے لیے ہدایت. قرآن صرف متقین کے لیے ہدایت. پروردگار قرآن عالمین کے لیے ہدایت کیوں ہے؟ کہ جانتا تھا مسلمان کبھی نہیں کہے گا اللہ کافی ہے، کبھی نہیں کہے گا رسول کافی ہے، کبھی نہیں کہے گا کعبہ کافی ہے. جب کہے گا یہی قرآن کافی ہے. اس لیے قرآن کو متقین کے لیے ہدایت بنا دیا، علی کو امام المتقین بنا دیا. نعرہ صلوات. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات. اس میں روشن نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم ہے. من دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہوا اس نے امان پائی. عرض یہ کر رہا تھا کہ چھٹے امام کے سامنے جب یہ آیت پڑھی گئی، آپ نے فرمایا ٹھہر جا قرآن پڑھنے والے، تو یہ تو بتا اس کا کیا مطلب ہے من دخلہ کان آمنا، جو داخل ہوا اس نے امان پائی. کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا. فرمایا عبداللہ بن زبیر کہاں مارا گیا؟ منجنیق سے پتھروں کی بارش کہاں کی گئی؟ جنگ و جدال کہاں ہوا؟ گھوڑے اور گدھے کہاں بندھوائے گئے؟ عجیب بات ہے، گھر کو پتھروں کا نشانہ بنانے کے بعد بھی وہ جو لڑنے والے تھے نا، ابھی اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لڑنے والے جو تھے جب نماز کا وقت آیا تو سب باندھ کر کھڑے ہو گئے. نیت یہ کی کہ اللہ کے قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. عزیزان گرامی، اس لیے تو کہتا ہوں کہ کاش یہ ظرف کو نہیں مضروب کو پہچانتے. یہ ایسے ہے کہ اگر خانہ کعبہ کا وارث خانہ کعبہ چھوڑ کر حج کو عمرے سے بدل کر چلا جائے، یہ سمجھتے ہیں حج ہو رہا ہے. اب حج نہیں ہو رہا ہے. اور جب کسی نے دیکھا تھا سر امام مظلوم کو روکے نیزہ پر اور اس کے ساتھ اذان کی آوازیں سنی تھی، تو جملہ کہا تھا فرزند رسول، یہ تجھے قتل کر کے تکبیر کی صدا بلند کر رہے ہیں، انہوں نے تو تکبیر کے گلے پر خنجر چلا دیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو مولا پوچھ رہے ہیں کہ من داخلہ ہو، جو بھی اس میں داخل ہوا وہ امان میں آ گیا. کا نام ہے. اور دیکھو پروردگار عالم کسی ایسے امر کا حکم نہیں دیتا جو ممکن نہ ہو. تکلیف مالا یہ ہوتا بھائی ایسی بات کا حکم دے دے جو بندہ کر نہ سکے. کیا اللہ نہیں چاہتا ساری دنیا مسلمان ہو جائے؟ یہ اس کا ارادہ ہے، تکلیفی ہے. اللہ تو راضی نہیں ہوتا کہ بندے کفر اختیار کرے. اللہ تو یہی چاہتا ہے بندے اسلام اختیار کریں. اگر تمام بندے اسلام قبول کر کے یہ چاہیں کہ خانہ کعبہ میں جا کر امان لے لیں تو امان مل جائے گی. جن حضرات نے خانہ کعبہ دیکھا ہے تو مجھے بتانا، کیا ساری دنیا کے مسلمان جو آج ہیں یہ ایک وقت میں بیت اللہ کے اندر آ سکتے ہیں؟ تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ من دخلہ کا نام ہے نا، جو اس میں داخل ہوا اس نے امان پائی. اب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھ، جب پروردگار عالم نے اپنے گھر کو پناہ دینے والا قرار دیا تو مراد گھر کی چار دیواری نہیں، ہم آل محمد ہیں جو عالم کو پناہ دے سکتے ہیں. اور یہیں سے اس بات کو بھی سمجھ لو. یہ کل ایک جو سوال تھا جس پر بات ہوئی تھی کہ ہم مومن ہیں. آپ وجہ اسلام ہے، مومن ہیں، سب مومن ہیں. سورہ حشر، السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. اللہ بھی مومن ہے. تو
تو آپ تو مومن کا ترجمہ کرتے ہیں ایمان لانے والا، اللہ بھی کسی پر ایمان لاتا ہے؟ یا تو قرآن کی آیت نکال دو، یا یہ کہو کہ پروردگار مومن ہے اس معنی میں، کہ نہیں دونوں باتیں غلط ہیں، دونوں باتیں ممکن نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، اس لیے میں نے کہا کہ ترجمے میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ لن تجد لہ لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھنا سنت جو ہے نا، یہ لفظ اس وقت تک سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا جب تک کہ کوئی مجسم وجود نہ ہو۔ ترجمہ سب یہی کرتے ہیں، لن تجد لہ لسنت اللہ تبدیلا۔ بس میں گفتگو کیونکہ اپنے عنوان سے ہٹنا نہیں چاہتا ہوں، اس لیے اس بات کو چھوڑتا ہوں۔ بابا تو مومن کسے کہتے ہیں؟ اب قرآن مجید میں آیت ہے سورہ منافقون میں، یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز من الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ عزت یا اللہ کے لیے ہے، یا رسول کے لیے ہے، یا مومنین کے لیے ہے۔ اب پڑھ لینا تفسیریں، پڑھ لینا ترجمے۔ اللہ نے مومنین کو عزت دی ہے، اور پھر ان سے پوچھنا ایمانداری سے، قرآن سر پہ رکھ کے یہ بتا دو کہ آج دنیا میں مسلمان معزز ہے یا ذلیل ہے؟ مذہب کس کا بن رہا ہے؟ خون کس کا بہ رہا ہے؟ مالی طور پر ذبح حالی کا شکار کون ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا کون ہے؟ ہاتھ پھیلاتا کون ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے ان کو عزت ملے گی، یہاں عزت تو نہیں نظر آ رہی۔ نہیں، قرآن مجید نے ایک اور بات کہی کہ اگر تم مومن ہو، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو تم ہی دنیا والوں پر غالب رہو گے۔ ہے آج مسلمان غالب؟ اگر پوچھو مسلمانوں سے ایمان لائے، سب کہیں گے ہاں۔ غالب تم میں سے کون ہے؟ اور عزیزان گرامی، یہ ایک فیشن بن گیا کہ جہاں مسلمانوں کے 4 افراد بیٹھے وہ اپنے دشمنوں کو تلاش کریں، اور دشمنوں کو اس طرح تلاش کیا کہ جو دشمن نہ تھے ان کو بھی دشمن بنا لیا۔ اور میں کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، مسلمان کا دشمن کوئی نہیں، مسلمان خود اپنا سب سے بڑا دشمن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اپنے محسن کے احسان کو تسلیم نہ کرے، اس سے زیادہ قابل نفرت اور کون ہوگا؟ یہ ذلیل کیوں ہے؟ اب عرض کر دیتا ہوں مومن کا مطلب کیا ہے۔ جب اللہ مومن ہے تو یہ لفظ ہے امان سے، اس کا مصدر، اس کا روٹ 3 حروف پر ہے، الف میم نون، امن۔ اب مومن کا مطلب کیا ہوگا؟ پناہ دینے والا، السلام المومن المحیمن العزیز الجبار المتکبر۔ وہ عزیز بھی ہے، وہ سلام بھی ہے، وہ محیمن بھی ہے، وہ متکبر بھی ہے، اور وہی پناہ دینے والا ہے۔ اب آیت پڑھ رہا ہوں، یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز من الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین۔ عزت تو مخصوص ہے اللہ کے لیے، رسول کے لیے، اور پناہ دینے والوں کے لیے۔ اور یہ وہ عزت ہے کہ دشمن نے ان کے دامن کو ان کے خون سے تو رنگ دیا، مگر ان کے عزت پر کوئی دھبہ نہ لگا سکا۔ یہ عزت ہے، یہ غلبہ ہے۔ اور پھر ایک بات کہی، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ منافق کیا جانے؟ عزت کوئی ایسی چیز ہے عزیزان محترم جس سے منافق واقف نہیں ہوتا۔ بس ایک ہی جملہ کہوں گا میں، عزت کوئی ایسی چیز ہے جس سے منافق واقف نہیں ہوتا، اور تم جانتے ہو وہ کون سی چیز ہے جو منافق کو بہت گرا گزرتی ہے؟ وہ ہے امامت عزیزان محترم۔ جو پناہ دیتا ہے
اس کا نام بھی امام ہے، اور جو امان دے سکتا ہے وہ بھی امام ہے۔ یہ تشریح ہے عزیزان محترم۔ تو اب اس گھر سے منسوب کر کے پناہ دینے والوں کو جس طرح گھر جائے امن ہے، اسی طرح انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت اللہ نے تم کو لیکن ایک بات جو آیت نے نہیں بتائی، یہ تو کہا اہل البیت تم کو رجس سے دور رکھے، ایسا طاہر رکھے جیسا کہ طاہر رکھنے کا حق ہے۔ یہ نہیں بتایا کس کے اہل بیت۔ اگر یہ بات بھی بتا دیتا تو کوئی مسئلے آسان ہوتے۔ کس کے اہل بیت؟ لوگوں نے کہا کہ رسول کے اہل بیت، اور پھر ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ کیونکہ رسول کے گھر میں تو ازواج بھی تھی۔ میں پورے اختلافات میں بولا نہیں کرتا ہوں، لیکن بس ایک بات آ گئی ہے جس کو واضح کرنے کے لیے صرف آپ کے چند منٹ لے رہا ہوں۔ لیکن آیت نے تو یہ نہیں کہا کہ یہ رسول کے اہل بیت ہیں۔ تو مجھ کو قرآن مجید سے ایک سنت خداوندی ملی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا ہم زمین میں ایک خلیفہ بنانے والے ہیں۔ یہ نہیں بتایا کس کا خلیفہ۔ توجہ ہے؟ یہ نہیں فرمایا کس کا خلیفہ، بس خلیفہ بنانے والے ہیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ رسالت کا کوئی اور اجر نہیں چاہیے مگر قربا سے مودت کرو۔ کس کے قربا سے؟ کس کے قربا سے؟ یہ نہیں بتایا ہے۔ پہلی آیت میں مفسرین نے ہم کو یہ سکھایا کہ جہاں نسبت نہ ہو اور منسوب کا ذکر نہ کیا جائے وہاں پر مراد ذات الہی ہوتی ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ اپنا کہاں سے آیا؟ آیت میں اپنا نہیں ہے، کہ چونکہ پروردگار نے منسوب نہیں بتایا، نسبت کو واضح نہیں کیا، اور جہاں نسبت واضح نہ ہو وہاں پروردگار کی طرف، تو مجھے کہہ دے دو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ آیت یہ کہہ رہی ہے اس سے محبت کرو جو اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اور اب ترجمہ یہ ہے کہ اہل بیت خدا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ رزق کو تم سے دور رکھے۔ کہیں گے اللہ کے بھی کئی گھر والے ہوتے ہیں، اللہ کا کہیں گھر ہوتا ہے؟ اللہ کیا سوتا ہے، آرام کرتا ہے، گھر والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے؟ اللہ کا گھر ہوتا ہے؟ کہا اللہ کو گھر کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر کے شرف کو اتنا بلند کیا، گھر کی عظمت کو ظاہر کیا کہ گھر کو اپنا گھر کہا۔ عزیزو، اہل بیت اللہ کے بندے ہیں، لیکن شرف کو اتنا بلند کیا کہ اللہ نے انہیں اپنا گھر والا کہہ دیا۔ اب یہ بچے سوچ رہے ہوں گے کہ بیوی گھر میں نہ ہو، ازواج گھر میں نہ ہو، تو دیکھو قرآن مجید نے جہاں کہیں بھی نبی کے گھروں کا ذکر کیا تو وہاں ہمیشہ ہمیشہ صیغہ واحد نہیں، صیغہ جمع استعمال ہوا۔ بس دو ایک آیتیں پڑھوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم۔ اے صاحبان ایمان، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو۔ یہ نہیں کہا نبی کے گھر میں داخل نہ ہو، کیا کہا؟ فی بیوت النبی، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی ازواج متعدد تھیں، گھر بھی بہت سارے تھے۔ سورہ احزابی میں آیت ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، ازواج سے خطاب کر کے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ۔ دیکھو ازواج نبی اپنے گھروں میں بیٹھی رہنا،
ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، زمانہ جاہلیت کی طرح گھروں سے باہر نہ نکلنا۔ سیغہ کیا ہے؟ میرے ساتھ ایک بیوت، بیت نہیں ہے۔ سورہ احزاب کی 33ویں آیت میں اہل بیوت نہیں کہا، اہل بیت کہا۔ اور جب اہل بیت نبی اس لیے بھی نہیں کہا، نبی ایک ذات کا نام ہے، نبوت ایک منصب کا نام ہے۔ اسی وضاحت کو پیش کیا گیا جس وقت جبریل امی نے پوچھا یا رب ومن تحتک کے ساتھ، فرمایا ہم اہل بیت نبوہ، یہ نبی کے گھر والے نہیں ہیں، نبوت کے گھر والے ہیں۔ اور جہاں تک نبی کی نبوت ہے وہاں تک نبوت کے اہل بیت ہیں۔ ٹھیک ہے، کرے کیا؟ وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، ایسا طاہر جیسا طاہر رکھنے کا حق۔ بس اپنے مدعا تک پہنچا، کل انشاءاللہ اور وضاحتیں کروں گا۔ دو چیزیں جن کا ارادہ کیا، اذہاب رجس کا، اذہاب رجس کا، اعلان تطہیر کا۔ اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ رجس تو اس عالم میں تو گزر ہی نہیں ہے، اللہ کے پاس تو رجس نہیں ہے۔ شرک رجس ہے نا، انما المشرکون نجس، قرآن نے کہا انما کے حصر کے ساتھ مشرک نجس ہے، شرک بھی رجس ہے، بزدلی بھی رجس ہے، بخیل ہونا بھی رجس ہے، کمزور ہونا بھی رجس ہے۔ یہ سارے رجس ایسے ہیں پروردگار ان سے دور رکھے گا۔ رجس ہے نہیں اللہ کے پاس تو شرک پیدا کہیں اور ہوگا، پروردگار ان سے دور رکھے گا۔ یعنی جس خدا کے ارادے میں اتنی طاقت ہے کہ کہیں بھی ہو رجس اہل بیت کے پاس آ نہیں سکتا، طہارت جو کلی طور پر ذات پروردگار میں ہے اس میں کسی قسم کا شبہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں نے کہا طہارتیں قرآن میں اور بھی ہیں، لیکن کوئی طہارت بھی ارادہ پروردگار کے ساتھ مختص نہیں ہوئی۔ اہل بیت کی طہارت ارادہ پروردگار کے ساتھ مختص ہوئی۔ اور اب میں عرض کر رہا ہوں، اس اصول کو سب نے تسلیم کیا، ان الواحد لا يصدر منہ الا الواحد، واحد سے سوائے واحد کے کوئی اور چیز نکل نہیں سکتی۔ اللہ ہے واحد تو اس سے جو حقیقت بنے گی وہ ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے، ایک ہی ہوگی۔ یہ تو فقط توحید کی حفاظت تھی کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمانے ایک سے زیادہ تھے، لہذا ایک حقیقت کو مختلف شکلوں میں تبدیل کر دیا۔ حقیقت ایک ہے، چہرے کئی ہیں۔ رسول کہہ رہا ہے اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ حقیقت ایک ہے، حقیقت ایک ہے، لا یصدر منہ۔ اس حقیقت کا نام کیا ہے؟ کوئی نام تو ہوگا نا اس حقیقت کا۔ ایک حدیث تو آپ نے سنی ہے نا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا۔ چلو بات کو یہاں روکتا ہوں اور ایک جملہ اور لیجیے۔ دیکھیں، آل محمد نور سے بنے ہیں، یہ ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن شایان شان نہیں ہے آل محمد کے۔ یہ واقعہ کبھی پڑھا تھا کہ کسی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا، یہ بڑی باریک منزل ہے کہ مولا اللہ نے سب سے پہلے کس شے کو خلق فرمایا؟ فرمایا ہوا نور و جدی رسول اللہ
وہ میرے جد رسول اللہ کا نور تھا. پوچھا ایو من شیء خلق، پروردگار نے آپ کے جد کا نور کس شے سے بنایا؟ تو مولا نے فرمایا اول بھی پوچھ رہا ہے اور یہ بھی پوچھ رہا ہے کس شے سے بنا. اگر شے سے بنتا تو اول نہ ہوتا، وہ شے اول ہوتی. تو ہم کو اس سے بہتر کوئی لفظ ملتا نہیں ہے، اس لیے ہم کہہ دیتے نور سے بنا. میں کہوں تو غلو قرار پائے. یہ مسلمان کیا کہہ رہا ہے؟ مستدرک میرے سامنے ہے، کنز الاموال میرے سامنے ہے، بخاری و مسلم میرے سامنے، 4 کتابوں کی گواہی کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ پر نبوت کب واجب ہوئی؟ متا وجبت لک النبوہ، فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. یہ حقیقتیں بیان نہیں ہوتی. آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، آدم بھی بن رہے تھے. درمیان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر اس کو سمجھ لو گے تو یہ حدیث بھی سمجھ میں آئے گی. درمیان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں مجھے آج تھوڑی سی دیر ہوئی، ابھی مجلس میں جانا بھی ہے، تو میں نے زیدی صاحب کو آگاہ کیا ٹیلی فون پر کہ بھئی ایسی صورتحال ہے. حالانکہ میں نے خود یہ آپ سے گزارش کی تھی کہ 7:45 پر مجھے حاضر ہونا ہے. یعنی میرا ارادہ کچھ اور تھا، وہ کچھ اور گیا. اس لیے کہ ہمارے ارادے زائد بر ذات ہوتے ہیں اور اس کا ارادہ عین ذات ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب میں وہاں سے چلا. اب کسی بھائی نے مجھے ٹیلی فون کیا کہاں پر ہے، کہ بس میں راستے میں ہوں. اس کے مطلب یہی ہے جب میں کہہ رہا ہوں درمیان میں ہوں، نہ گھر پر ہوں نہ امام بارگاہ میں ہوں، درمیان میں ہوں. کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا، آدم نہ مٹی تھے نہ پانی تھے. یہ نہیں کہ درمیان میں تھے ہی نہیں ابھی. اچھا پھر پوچھا کہ کس شے سے، کون آپ کی حقیقت؟ اول ما خلق اللہ نوری، میرے نور کو خلق فرمایا. یہ ساری کائنات کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی ہے. اللہ کون ہے؟ سورہ مبارکہ نور، اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہے زمین و آسمان کا نور. تو قرآن مجید نے تو ایک ہی نور بتایا ہے نا، اور یہ تو تم کہہ رہے ہو اللہ کا رسول نور ہے. اول ما خلق اللہ نوری، میں نے نہیں کہا ہے کچھ، میں نے تو آپ سے پوچھا ہے نا. اچھا 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 دیکھو، لیکن امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا یغفر نورنا، من نور ربنا کشعاع الشمس من الشمس. ہمارا نور اللہ کے نور سے اس طرح جدا ہوتا تھا جس طرح شعاع آفتاب سے جدا ہوتی ہے. اب تو کل یہاں سے آغاز کروں گا، آج تو صرف کل کچھ وقت بچ جائے گا تمہید کے لیے، اور کوشش کروں گا کہ پہلے آ سکوں. اس حدیث کو میں نے بھی بارہا بیان کیا ہے اور آپ نے خطبہ سے علماء سے سنا ہے. اللہ نے تشبیہ دی ہے، امام نے تشبیہ دی ہے، شعاع آفتاب اور آفتاب. تو شعاع آفتاب کون ہے؟ نور محمد والے محمد. آفتاب کون ہے؟ ذات الہی اللہ. سورج اب رد و مقام تشبیہ میں اللہ کی جگہ پر، شعاع آفتاب
اس جگہ پر مقام تشبیہ میں نور محمد والے محمد. سورج نکلا، شعاعیں نکلی، سورج کو نہیں دیکھا، شعاعیں آفتاب کمرے کی کھڑکی سے آئی، سمجھ گئے آفتاب نکل آیا. یعنی شعاع آفتاب کی خبر بھی دیتی ہے، آفتاب کا اثر بھی ہوتی ہے، آفتاب کا فیض بھی ہوتی ہے، آفتاب کا مظہر بھی ہوتی ہے. شام ہو گئی، شعاع آفتاب چلی گئی. کہاں گئی؟ کہاں گئی؟ آفتاب میں واپس چلی گئی. تم میں سے کبھی کسی نے یہ کہا ہے، بس اس جملے کو اگر سنبھال سکے، کبھی یہ کہا ہے کہ آفتاب نے شعاع آفتاب کو خلق کیا؟ عزیزان گرامی، اس لیے میں کہتا ہوں اللہ نے محمد و آل محمد کے نور کو وجود دیا. لفظ خلق اور ہے، اس لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ اللہ کا نور تھا، اس نور سے اس نے ابتدا کیا. امام موسیٰ کاظم فرماتے اس نور سے اختراع کیا، ہمارے جد کا نور سامنے آیا، اس نور کے ٹکڑے کیے، ہم 14 کی تخلیق ہو گئی. ابھی تو کبھی موقع ملا انشاءاللہ خلق میں، فطر میں، وجود میں، ابتدا میں، اختراع میں بڑا مفصل بیان کروں گا. تو یہ اس طرح سے بنے. اب جب بنے، اب وجود الہی، کل کی گفتگو یاد ہے نا، تجلی. تجلی عکس، آمنے سامنے ہے. پھر ارشاد ہوئی ہے احتجب عن العقول کما احتجب عن الابصار. وہ تو آنکھوں سے اسی طرح چھپا ہوا ہے جیسے عقل سے چھپا ہوا ہے. کیوں چھپا ہوا ہے؟ اللہ یہاں ہے، اس وقت یہاں ہے، یہاں ہے، ہر جگہ ہے. ہر جگہ ہونا، ویسے زیادہ وضاحت نہیں کروں گا آج کی گفتگو میں. ہر جگہ ہونا اللہ کا اس کی شدت ظہور ہے. غیبت شدت ظہور کا تقاضا ہے. جہاں بھی تم پردے غیبت دیکھو، نقاب ہیبت دیکھو، سمجھ لو ایسا ظہور کی شدت ہے کہ ہر جگہ موجود ہے. ہر جگہ موجود ہے. اور جو ہر جگہ موجود ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے بیکا عرفتو کا، پروردگار میں نے تیرے ذریعے تجھے پہچانا، جس کے سامنے مخلوق کی آنکھیں نہ کھل سکیں. اور جو توحید کا براہ راست مشاہدہ کرے ان کو محمد و آل محمد کہتے ہیں. اب یہ سامنے عکس کی صورت میں، تو اب جو کچھ اوصاف و صفات ذات الہی ہے ان سب کا پیکر مادی دنیا میں محمد و آل محمد ہیں. اب یہ مرکز صدق بھی ہیں اور مرکز حق بھی ہیں. صدق اور حق کیا فرق ہے؟ صدق یہ کہ جو واقعہ ہو اس کو ویسا ہی بیان کر دے، یہ صدق ہوتا ہے. حق یہ جو کہہ دے ویسا ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے اب جو اس نور سے اتصال پاتا گیا، ساری وضاحتوں کا وقت نہیں ہے. اگر بوری میں خس و خاشاک بھر کر بیوی سے یہ کہا کہ اس میں آٹا ہے، کاش وقت ہوتا میں اور تفصیل سے اس کو بیان کرتا. اگر کہہ دیا اس میں آٹا ہے تو پروردگار عالم نے اس کوڑے کو آٹا بنا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ صدق ہے. اگر کچھ دیکھے ویسا ہی بیان کر دے، لیکن جو کہے ہو جائے وہ حق ہے. اب کپڑے درزی کے یہاں گئے نہیں ہیں، بچوں نے پوچھا ہے اماں کل مدینے کے بچے نئے لباس پہن کر جائیں گے. فرمایا بچوں اطمینان سے سو جاؤ،
تمہارے کپڑے درزی لے کر آئے گا۔ بس زبان سیدہ سے جملے نکلے اور صفوف ملائکہ میں ہلچل مچی۔ رضوان جنت نے آگے بڑھ کر کہا پروردگار آج مجھ کو شرف دے دے کہ میں حسنین کا درزی بن کر جاؤں۔ اور فرشتے تو گئے ہیں دروازے پر، کوئی یتیم بن کر، کوئی مسکین بن کر، کوئی اسیر بن کر، کوئی فقیر بن کر، آج مجھے شرف دے دے۔ رضوان جاؤ، لیکن خبردار سیدہ کے دروازے پہ جا کے خود کو رضوان نہ کہنا، سیدہ نے درزی کہا ہے۔ پھر آپ سے کہہ رہا ہوں ملک وہ جس کا ایک ایک لمحہ تسبیح و تحلیل میں گزرتا ہے، اور آج وہ ملک تسبیح و تحلیل چھوڑ کر در فاطمۃ الزہرا پر درزی بن کر آنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ کبھی افضل کو مفضول کے لیے چھوڑتے نہیں ہیں، ماننا پڑے گا تسبیح مفضول ہے اور در فاطمہ زہرا پہ سر کو جھکانا افضل ہے۔ بس آ گیا، دق الباب کیا، کون ہے دروازے پر؟ انا خیاط الحسنین، میں ہوں حسنین کا درزی۔ اب حیران نہ ہونا کپڑے جنت سے کیسے منگا دیے بھئی، یہ مرکز صدق بھی، یہ مرکز حق بھی، یہ جنت کے جوانوں کے سردار بھی، جو چیز چاہیں دنیا جنت کے جس مقام سے چاہیں، جس گوشے سے چاہیں، جس وقت چاہیں منگا سکتے ہیں، چاہیں تو اپنے پاس رکھ لیں اور چاہیں تو کسی کو بخش دیں۔ بس یہی سبب تھا عاشور کی رات میں حسین ابن علی ایک ایک صحابی کو، ایک ایک جانثار کو جنت میں اس کا مقام دکھا رہے تھے۔ حبیب یہ جنت میں تمہاری منزل ہے، مسلم بن اوسجا جنت میں یہ تمہارا مقام ہے، زہیر جنت میں یہ تمہارا گھر ہے۔ اصحاب حسینی ہماری جانیں ان پر فدا ہوں۔ اس بات سے کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ اصحاب حسینی کسی لالچ میں حسین کے ساتھ تھے، نہیں، وفا اور مودت کا انتہائی مظاہرہ ہے جو جانثارہ نے حسینی نے کربلا میں پیش کیا ہے۔ بس ان کی عظمت کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ جن کی قبروں پر امام معصوم یہ کہے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ حسین نے بیعت تو ہٹا دی تھی، یہ بھی فرما دیا تھا اگر یہ سمجھتے ہو کہ یہاں سے جانے کے بعد یہ لوگ تم کو تانے دیں گے، سنو میرے ساتھ نبی کی امانتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ، ان کو میرے نانا کے روضے پر چھوڑ دینا، خود جدھر دل میں آئے چلے جانا، کوئی پوچھے تو کہہ دینا زینب کا پردہ بچانے کے لیے چلے آئے تھے۔ شہادت کا یقین بھی، ثواب کا یقین بھی دلا دیا، شفاعت کا وعدہ بھی کر لیا، لیکن اصحاب حسینی نہیں گئے تھے۔ پھر اتنا یقین ہوا اصحاب کی وفا پہ زینب کو، جب شام غریبہ میں خیمے جلے، چادریں چھنی، ذاکرین بیان کرتے ہیں زینب نے علی اکبر کو نہیں پکارا، عباس کو آواز نہیں دی، ایک مرتبہ طرف پہ کیا بھائی حبیب آؤ دیکھو اکبر کیا گزری۔ رادارو خدا تمہیں سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے۔ یہ 40 کی مجالس ہیں اور 2 راتیں اور ہیں۔ یہ مجالس اس بی بی کی یاد میں ہے جو شریکت الحسین ہے، جو یہ عہد کر کے چلی تھی بھیا کربلا تو سر کرے گا، شام کا میدان میں سر کروں گی، بھیا فرائض کو بانٹ لیں گے، گھر کے جتنے لڑکے ہیں وہ تیرے سپرد، جتنی لڑکیاں ہیں وہ میرے سپرد، اصغر کا گلا چھیدے تیری آغوش میں، سکینہ کے کان زخمی ہو میری آغوش میں، حسین تیرا ایک بھتیجا مارا جائے گا، قاسم جیسا بھتیجا، میرے 3 بھتیجے مارے جائیں گے، قاسم جیسا بھتیجا، اکبر جیسا بھتیجا، اصغر جیسا بھتیجا، حسین تیرا ایک بھائی راہ خدا میں کام آئے گا نا، عباس جیسا بھائی، میرے 2 بھائی راہ خدا میں کام آئیں گے، ایک عباس جیسا بھائی، ایک حسین تجھ جیسا بھائی، حسین تیرے 2 بیٹے راہ خدا میں کام آئیں گے۔
میرے بھی 2 ہی بیٹے رائے خدا میں مارے جائیں گے، لیکن بھیا میرے بیٹوں کی تیرے بیٹوں کے مقابلے پہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تیرے بیٹے شہزادے ہیں، میرے بیٹے غلام ہیں، لیکن بھیا تیرے دونوں بیٹے مارے جانے کے بعد بھی تیری نسل تو قیامت تک باقی رہے گی۔ زینب کے بیٹے مارے جانے کے بعد کوئی زینب کو ماں کہہ کے پکارنے والا نہ ہوگا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون